میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے انفرٹیلیٹی یعنی بانجھپن، اور دوسرا نمبر ہے مردانہ کمزوری یا وقت کے ساتھ انسان کے اندر مردانہ خواہشوں کا کم ہو جانا، لاس آف لیبیڈو ہو جانا۔ جہاں اور بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر انفرٹیلیٹی یعنی کہ بانجھپن یا مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اس میں ایک اہم وجہ، ایک اہم فیکٹر ٹائٹ کپڑوں کا پہننا، بہت زیادہ گرم کپڑوں کا پہننا، انڈر گارمنٹس یا انڈر ویئر کا، بہت ٹائٹ انڈر ویئر کا پہننا بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اس کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ انسان کے جو ٹیسٹیز ہیں، جو گولیاں ہیں، وہ سکروٹم جس کے اندر یہ ٹیسٹیز موجود ہوتے ہیں، جو خصیوں کی تھیلی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ باڈی سے باہر ہوتی ہے۔ اور قدرت کا اس سکروٹم کو جسم سے باہر رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ جو خصیوں کی تھیلی ہوتی ہے، یہ جسم سے باہر کیوں رہتی ہے؟ اگر اس کا ٹمپریچر چیک کیا جائے تو باقی جسم کے ٹمپریچر سے، درجہ حرارت سے اس کا 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے۔ باقی جسم سے یہ والا جو سکروٹم کا ٹمپریچر ہے یہ کم ہوتا ہے۔ یہ کم ٹمپریچر کی وجہ سے ٹیسٹیز اور اس کے اندر جو سپرم بنتے ہیں، جو منی بنتی ہے، وہ اپنی صحیح حالت میں رہتی ہے۔ گرمیوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے سکروٹم کے اندر، اس خصیوں کی تھیلی کے اندر، کہ یہ پھیل جاتی ہے۔ جب گرمیوں میں یہ پھیل جاتی ہے تو بہت زیادہ مقدار میں ہوا اس کو لگتی ہے، جس کی وجہ سے ٹمپریچر نارمل رہتا ہے۔ اور سردیوں میں جب بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ ٹھنڈک میں یہ سکڑ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک مسل ہوتا ہے جس کو ڈارٹس مسل کہتے ہیں، اس کے سکڑنے کی وجہ سے یہ سکروٹم سکڑ جاتی ہے اور کم ایریا ایکسپوز ہوتا ہے ٹھنڈ کو، اس وجہ سے اس کا ٹمپریچر مینٹین رکھتا ہے۔ یہ باڈی کے اندر واحد آرگن ہے سکروٹم کا یا خصیوں کی تھیلی کا، جو کہ پھیل بھی سکتا ہے، سکڑ بھی سکتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے اس واحد آرگن کے اندر، جو گرمیوں میں پھیل جاتا ہے اور سردیوں میں سکڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ جو لوگ ٹائٹ جینز پہنتے ہیں، تنگ کپڑے پہنتے ہیں یا ٹائٹ قسم کے انڈر ویئر پہنتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں اور ساتھ جینز استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو ٹمپریچر ہے سکروٹم کا، اس خصیوں کی تھیلی کا، یہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے اوپر جب دباؤ پڑتا ہے، اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور اس بلڈ سپلائی کے کمپرومائز ہو جانے کی وجہ سے، ٹمپریچر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، جو سیمن ہے، جو منی ہے، اس کے اندر سپرم وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنا سیمن کا انالیسس کراتے ہیں، منی کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کے اندر ڈیڈ سپرم زیادہ آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انسان کا جو مردانہ ہارمون ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، وہ بھی انہی ٹیسٹیز کے اندر ہی پروڈیوس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ان کو بلڈ سپلائی کمپرومائز ہوگی، یا اس کے اوپر پریشر ہوگا، یا اس کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ اس کو گرمی کے اندر رکھا جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ جو مردانہ ہارمون ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، یہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس مردانہ ہارمون کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جو مردانہ خواہشات ہوتی ہیں، یعنی کہ مردانہ طاقت ہے یا خواہش ہوتی ہے، لاس آف لیبیڈو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ شہوت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تناؤ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹائمنگ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنی بیوی سے، اپنے پارٹنر سے رغبت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے، جینز کی وجہ سے، کپڑے پہننے کی وجہ سے، یا انڈر گارمنٹس پہننے کی وجہ سے، یا گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرم کپڑے پہن کے، گرم انڈر گارمنٹس پہننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جہاں اور بہت سارے فیکٹر ہیں انفرٹیلیٹی، مردانہ بانجھپن کے، اس میں ایک اہم وجہ یہ گرم کپڑے پہننا، ٹائٹ جینز کا پہننا، اور اس طریقے سے ٹمپریچر کو مینٹین نہ رکھنا۔ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرم جگہوں پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کک ہوتے ہیں یا جو تنور کے اوپر روٹیاں لگاتے ہیں، اور وہاں وہ سخت گرمی میں کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے اسیس کیا ہے کہ ان کے اندر سپرم کاؤنٹس کم ہو جاتے ہیں یا سیمن کا ان میں ایشو آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اینٹوں کے بٹھوں کے اوپر کام کرتے ہیں، اور وہاں کی اس گرمی کے اوپر، بٹھی کے اوپر پھرتے ہیں، اور ان کو نیچے سے ٹیسٹیز کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ ان کے اندر بھی انفرٹیلیٹی کے کیسز بہت زیادہ ہماری ریسرچ کے مطابق دیکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں یا بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اس بیٹھے رہنے کی وجہ سے جو نیچے سیٹ کا درجہ حرارت ہوتا ہے، جس سیٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں، اس کا ٹمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے ان میں بھی انفرٹیلیٹی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اوور ویٹ مریض جو بہت زیادہ وزنی ہیں اور اوبیز ہیں، موٹے ہیں،
جب وہ بیٹھتے ہیں تو ہر طرف سے فیٹس آنے کی وجہ سے ٹانگوں کی فیٹ بھی، نیچے سیٹ کی فیٹ، اس ہر طرف سے مطلب سیٹ کی گرمی اور فیٹس کی اور ہوا بند ہو جانے کی وجہ سے ان کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اوپر سے ان کے پیٹ کا پریشر پڑتا ہوتا ہے ٹیسٹیز کے اوپر، ان میں بھی سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی بے اولادی یا انفرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا سیکس ہارمون بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو کہ اوبیز لوگ ہوتے ہیں، موٹے لوگ ہوتے ہیں، اوور ویٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر سیکس ہارمون بھی کم ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو لاس آف لیبیڈو یا اریکٹائل ڈس فنکشن، جس کو ہم نامردی یا مردانہ کمزوری کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے اور فیکٹرز کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درجہ حرارت کو بڑھانے والی چیزیں، جن میں سے گرم کپڑے یا ٹائٹ انڈر ویئرز یا ٹائٹ جینز پہننے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر انفرٹیلیٹی یعنی بانجھپن اور مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہوادار کپڑے پہنیں۔ اگر آپ نے پینٹ شرٹ لازمی ہی پہننی ہے تو آفس میں پہن لیں، واپس آنے کے بعد ہوادار کپڑے پہنیں تاکہ ہوا پاس ہوگی تو ٹمپریچر مینٹین رہے گا۔ اسی وجہ سے دیہاتوں کے اندر جو لوگ دھوتی پہنتے ہیں، دھوتی میں سے کیونکہ ہوا کا بالکل گزر بہتر ہوتا ہے تو ان کے اندر انفرٹیلیٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو اسے ایوائڈ کریں اور اپنے ٹیسٹیز کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھیں، جس سے یہ والا فیکٹر تو کم از کم منیمائز ہو جائے انفرٹیلیٹی اور مردانہ کمزوری کا۔ تو آج آپ کو ہم نے یہ بتانا تھا کہ یہ ٹائٹ کپڑے پہننا یا بہت زیادہ ایسے کپڑوں کا پہننا جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جائے تو اسے ایوائڈ کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد جاننے والوں دوستوں میں کوئی انفرٹیلیٹی کا پیشنٹ ہے یا ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری یا تناؤ میں کمی کا مسئلہ ہے یا ان کی شہوت میں کمی آ چکی ہے تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ دیں گے، جس کی وجہ سے ان کے یہ پرابلم 100% سالو ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔